بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا بند جواب شکوہ کا۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہی ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پھرے گردوں بوڑھا آسمان، عرش بری خدا کا عرش، اہل زمین زمین کے رہنے والے، انسان بنی آدم پوشیدہ چھپا ہوا، رضواں جنت کا داروغہ، ایک فرشتہ جو جنت کا موکل اور دربان ہے۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پہلے مصرعے میں لفظ پیرے گردوں کا جو استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے بوڑھے آسمان کے لیے۔ آسمان کے لیے بوڑھا کا لفظ اکثر شعراء کرام استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے یا اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ یہ آسمان تخلیق ہوا اور تب سے لے کر عصر حاضر تک جوں کا توں کڑا ہے۔ اتنے طویل عرصے سے آسمان کا کھڑا ہونا، قائم و دائم رہنا، اس لیے اس کی کے لیے اصطلاح پیرے گردوں کی استعمال ہوتی ہے۔ پیرے گردوں یہ مرکب توصیفی ہے، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جس طرح کہ یہاں ہے پیرے گردوں، پیر کیا ہے؟ صفت یعنی کہ بوڑھا، اور گردوں آسمان موصوف کہ آسمان کی صفت بیان کی گئی ہے، جبکہ عربی اور فارسی میں الٹ ہے۔ عربی اور فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی۔ سر عرش یعنی کہ عرش کے اوپر، سر عرش نیچے کیا ہے؟ زیر، زیر علامت اضافت ہے، تو سر عرش بری مرکب اضافی۔ سر عرش کو اگر ہم الگ کر لیں تو عرش بری مرکب توصیفی اور سر عرش، یہ اگر عرش بری کو ایک لفظ اور سر کو دوسرا لفظ قرار دیں تو پھر سر عرش بری یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف علیہ اور حرف اضافت یا علامت اضافت سے مل کر بنے، تو زیر کیا یہاں علامت اضافت ہے۔ سر عرش بری عرش کے اوپر، اللہ کے عرش سے ہے کوئی۔ اگر اس کو ہم عرش بری کا صرف تجزیہ کریں تو عرش بری یعنی کہ اوپر کا عرش، تو یہ صفت مرکب توصیفی ہوگا۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین، اب اہل زمین زمین کے رہنے والے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہاں اس بند میں دو صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے چار مصرعے مرات النظیر کے کہ آسمان، سیارے، چاند، کہکشاں یہ آپس میں مناسبت رکھنے والی یعنی کہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے الفاظ ہیں، اور دوسرا جو آخری مصرعہ ہے، آخری شعر ہے اس بند کا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا
انسان سمجھا۔ یہ یہاں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیح سے مراد وہ صنعت کہ جس میں شاعر کلام کے اندر قرآنی آیات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی سیاسی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرے تو ہم اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد کچھ عرصہ جنت میں رکھا اور پھر جنت سے نکال کے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رضوان جنت کا داروغہ، کیونکہ وہ جنت کا داروغہ یا نگہبان ہے، لہٰذا وہ حضرت آدم کو یا اس کی آواز سے واقفیت رکھتے تھے، آشنا تھے۔ اب آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف کہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میری فریاد بوڑھے آسمان نے سنی تو کہا سنو کہیں کوئی ہے، سیارے بولے کہ آواز تو عرش بری سے آ رہی ہے، چاند پکار اٹھا نہیں یہ تو زمین کے رہنے والوں کی آواز ہے، یعنی کہ زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی ہے۔ کہکشاں نے کہا نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہیں کوئی چھپا ہوا ہے۔ سب اپنی رائے پیش کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں جو کوئی سمجھ پایا وہ جنت کا داروغہ رضوان تھا۔ رضوان نے کہا یہ آواز تو اسی انسان کی ہے جسے پرسوں پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ جیسے ہمیں اس نظم کا فنی تجزیہ پیش کر رہے تھے تو وہاں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس نظم کے اندر ایک ڈرامائی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلے 5 بندوں میں جو ایک مکالمہ چلا آ رہا ہے اور آخری چھٹے بند میں اس کا کلائمیکس آ جاتا ہے، تو یہ وہ ڈرامائی کیفیت ہے۔ یہ ایک طویل مکالمہ جو آسمان کی مخلوقات یا آسمانی مخلوقات حضرت آدم کی فریاد سن کے، یعنی کہ انسان کی، علامہ اقبال کی آواز سن کے، فریاد سن کے آپس میں محو گفتگو ہے، ہر کوئی اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اس فریاد کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ جو مکالمہ ہے، یہی مکالمہ اس نظم کے اندر ڈرامائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ اب مکالمے کا آغاز ہوا چاہتا ہے کہ بوڑھے آسمان نے کہا سنو کہ کہیں کوئی ہے، مطلب کسی کی آواز سنائی دے رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے۔ کہ ظاہری بات ہے کہ ایک گاؤں میں یا ایک محلے کے اندر رہنے والے لوگ تو آپس میں واقفیت رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی نیا فرد اس معاشرے یا اس محلے یا اس گاؤں میں آ جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور ہر ایک اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہاں کیسے آیا، کیا کرنے آیا، کہاں سے آیا۔ ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ اب یہ آسمان جو ہے یہ بھی ایک گاؤں تصور کر لے، ایک محلہ تصور کر لے کہ جہاں چاند، تارے، سیارے اور دیگر مخلوقات جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے تو واقفیت رکھتے ہیں، لیکن انسان تو زمین پہ رہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اب انسان کی آواز جب آسمانوں پہ پہنچے گی تو سیم وہی کیفیت جو ہم عام طور پر اپنے
علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. یا مختصراً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہی شخص جو باہر سے آ جاتا ہے وہ سب کا بنیادی جو گفتگو کا بنیادی عنصر بن جاتا ہے. ہر ایک اسی کے حوالے سے اپنی رائے پیش کرتا ہے یا اسی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. تو اب یہ حضرت انسان کی جب آواز آسمانوں پہ جا پہنچی تو یہ ایک نئی چیز تھی اس گاؤں میں یا اس جگہ پر. اس لیے ہر ایک حیرت میں مبتلا ہوا. جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان کی وہ ساری کی ساری حیرت میں مبتلا ہوئی اور اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگی کہ بوڑھے آسمان نے کہا کہ آسمان والو سنو، کہیں کوئی ہے، کسی کی آواز آ رہی ہے، کسی کی صدا آ رہی ہے، کوئی ہے. بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی. تو آسمان کی بات سن کر سیارے جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں، یہاں آسمان پر ادھر تو کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ آواز تو اوپر عرش سے آ رہی ہے. مطلب یہ کہ اوپر عرش ملوک میں عرش بری پہ کوئی ہے جو اپنی فریاد پیش کر رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو آہذاری کر رہا ہے. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ یہاں اقبال کا کمال فن دیکھیے کہ چاند کو زمین والوں سے آشنا کر دیا ہے. عام طور پر سورج اور چاند جو ہے اس کے ساتھ انسان کا یا زمین کا رشتہ زیادہ رہتا ہے. اسی بنا پر زمین اور زمین کے رہنے والے آسمان اور سورج ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ واقفیت کا پایا جاتا ہے. تو چاند جو ہے وہ اپنی رائے جو پیش کرتا ہے کہ اہل زمیں ہے کوئی، چونکہ ایک تعلق چاند کا اور زمین والوں کا عرصہ دراز سے قائم ہے. تو اسی بنیاد پر یہ فن کمال ہے، خوبی کلام ہے کہ سیاروں کو عرش بری والی بات سیاروں سے کروائی، یہاں آ کے چاند سے اہل زمین والوں کی بات کر رہا ہے، کہکشاں سے کوئی اور بات کر رہا ہے اور رضواں کوئی اور بات کر رہا ہے. تو انتخاب الفاظ اور انتخاب مطالب ان کا کمبینیشن آپ اس بند کے اندر دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اقبال اپنے خیالات کو اور اپنے احساسات کو لفظوں کا جامہ پہنا رہے ہیں. کہ چاند کہتا تھا، چاند نے جب سنا تو وہ اس گفتگو میں شرکت کرتا ہے اور اس موضوع پہ اپنی رائے پیش کرتا ہے کہ نہیں، نہ تو آسمان پہ ادھر ادھر کوئی ہے، نہ یہ آواز عرش بری سے آ رہی ہے، بلکہ یہ آواز تو اہل زمین میں سے کسی کی ہے، یعنی کہ زمین والوں کی آواز ہے. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، ستاروں کے جرمٹ نے اپنی رائے پیش کی کہ نہیں، یہیں پر کوئی چھپا ہوا ہے. اب یہاں آپ اسی چیز کو دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. خوبی کلام دیکھیے کہ جس طرح کہکشاں کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے ستارے ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اسی تناسب سے بات کر رہا ہے. اسی تناسب سے اس سے بات کہلوائی گئی کہ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا. اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی رائے ظاہر کی. آسمان نے اپنی رائے ظاہر کی، سیاروں نے اپنی رائے پیش کی، چاند نے اپنی رائے پیش کی، کہکشاں نے اپنا نظریہ پیش کیا. لیکن جو کوئی حقیقت تک پہنچ سکا یا جو میری فریاد
سن کے پہچان سکا وہ کون تھا؟ وہ رضوان تھا، جنت کا دروغہ، وہ فرشتہ، وہی حقیقت کو جان سکا کہ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، کہ اس نے کہا نہیں، یہ تو اسی انسان کی آواز ہے کہ جسے برسوں پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔ اب چاند اور رضوان کا انسان سے واقفیت ہونے کا تعلق دیکھیں کہ چاند زمین کے اوپر چمکتا ہے اور ہمارا ایک تخیلی کنسیپٹ کہیں یا حقیقی یا مادی طور پر ہمارا ایک تعلق چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور رضوان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت میں رکھا، کچھ عرصہ جنت میں مقیم رہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ اب جنت میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ رضوان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہو، اس کی آواز سنی، اس لیے وہ اس حقیقت کو پہچان سکا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اسی طرز پہ فریاد اپنے رب تک پہنچا رہے تھے۔ کس گہرائی میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد جب زمین پہ آ پہنچے تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مغفرت کے کلمات سکھائے، آہذاری کی حضرت آدم علیہ السلام نے، فریاد کی۔ تو اسی تناسب سے یہاں اقبال جو ہے وہ بھی فریاد کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہا ہے۔ تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے واقفیت جنت میں رضوان کی تھی، اور دوسرا پہلا جو انسان زمین پہ آیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی اسی انداز سے اللہ رب العزت سے یعنی کہ رو کر فریاد کر کے اللہ رب العزت سے مانگا کرتا تھا، اللہ کے ہاں فریاد کیا کرتا تھا۔ اب یہاں جو اقبال ہے وہ بھی اسی طرح یعنی کہ ایک فریاد جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا تھا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ جو کوئی اگر حقیقت کو سمجھ پایا، کوئی اگر جان سکا، تو وہ کیا تھا؟ وہ جنت کا دروغہ رضوان تھا، کہ وہی میری حقیقت کو جان سکا کہ یہ تو وہی انسان ہے کہ جس کو برسوں پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میری آواز، میری فریاد، میرا نالہ آسمانوں پر سے گزرنے لگا، تو آسمان نے جب میری فریاد سنی یا میری آواز سنی تو اس نے تمام آسمان کی جو مخلوقات تھی ان کو مخاطب کر کے، متوجہ کر کے اپنی طرف کہا کہ سنو، کہیں کوئی ہے، کسی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ آسمان کی بات پر سیارے نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں سے کوئی کسی کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ آواز تو اوپر عرش بری سے آ رہی ہے۔ چاند نے کہا نہیں، نہ یہاں آسمان پر کوئی ہے، نہ عرش بری پر کوئی ہے، بلکہ یہ آواز کس کی ہے؟ اہل زمین والوں کی ہے۔ کہکشاں نے کہا نہیں، یہیں آس پاس کوئی چھپا ہوا ہے۔ کوئی اگر میری فریاد کو یا میری حقیقت کو جان سکا تو وہ رضوان تھا، جنت کا دروغہ، کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو آواز اسی انسان کی ہے جس کو برسوں پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔